الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الى اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ حضرات، ہر آدمی کو سب سے پہلے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اور پھر پوری ملت اسلامیہ کی فکر کرنی چاہیے کہ ملت کا کوئی فرد گناہوں میں یا بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو۔ آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، بجائے اس کے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے معاملات کیسے ہیں، فلاں کون سے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی ٹوہ میں نہ لگو، اپنے خیالات اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تم پر دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے معاملے میں تم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہو۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی کوئی بھی گمراہ ہو جائے جس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں جبکہ تم راہ پر چل رہے ہو۔ جب انسان یہ دیکھ لے کہ وعظ و نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے بلکہ الٹا اس پر مذاق ہوتا ہے تو ایسے موقع پر چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں اور بس اپنے ہی ذاتی اعمال کی فکر میں لگا رہیں۔ حضرات، آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم، تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوگی۔ آگے ارشاد خداوندی ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے دربار میں حاضر فرمائیں گے اور ہم اپنے سب اعمال کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب اعمال کے بارے میں بتا دے گا کہ تمہارا کون سا عمل بہتر تھا اور کون سا عمل خراب۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر بھائیوں کے ایمان کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔